نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بات کہنی ہی پڑے گی کہ گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علم دین سے دوری کے سبب آج مسلمانوں کو نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج اسلام کے خلاف کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں، یہ دنیا تمہاری بربادی کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا والے ہماری آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں یہ تمہیں آزادی نہیں دینا چاہتے، یہ تو تمہارے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ ہوس کے پجاری ہیں۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتی ہوں کہ بھیڑیوں نے ایک مرتبہ اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کے لیے حمایت کر رہا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور آج کی جو حالت ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے سنی تو ان کو لگا کہ کتنے اچھے ہیں یہ بھیڑیے، یہ ہماری آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہماری حمایت کر رہے ہیں، یہ صحیح کہتے ہیں، ہمیں آزادی ملنی ہی چاہیے۔ ساری بکریاں مل کر کہنے لگی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ دیکھو بھیڑیے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے ہیں۔ تو جو بوڑھی بکریاں تھی انہوں نے سمجھایا کہ بچیوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تم اپنے مالک کے گھر میں ہی سلامت ہو، یہیں رہو۔ جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کرتا ہے، باہر جاؤ گی تو تمہاری آزادی کی گہار جو لگا رہے ہیں یہ بھیڑیے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ساری بکریوں نے ان بوڑھی بکریوں کو گالی دینا شروع کر دیا کہ یہ بوڑھی ہیں، یہ ہمیں روک رہی ہیں، تمہارا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ساری بکریاں دھرنے پر بیٹھ گئیں اور بکریوں کے مالک نے ان کو جب دیکھا تو پھر ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، تمہیں آزادی چاہیے تو آزاد ہو جاؤ۔ اب بکریاں جیسے ہی سڑکوں پر آئیں بھیڑیوں نے ان سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ حکایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو آپ مذاق میں نہ لیں، آپ غور کریں کہ آج یہی سب تو ہو رہا ہے۔ وومن رائٹس کے نام پر، عورتوں کی آزادی کے نام پر یہی تو ہو رہا ہے۔ میں قوم کی بچیوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں تمہیں لے جا کر نہیں نچواتے، یہ اسٹیج شو میں تمہیں ننگا نہیں نچواتے۔ تمہیں لوگوں یہ تو تمہارے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر یہ تمہاری بھلائی چاہتے تو تمہیں لوگوں کی ہوس مٹانے پر مجبور نہ کرتے۔ انہیں تم سے کوئی ہمدردی نہیں، انہیں بس تمہارے جسم کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح نوجوان لڑکوں کو جو لوگ دنیا کی طرف بلا کر کہتے ہیں کہ اس میں آزادی ہے، اس میں عزت ہے، وہ حقیقت میں تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو جانور بن بھی چکے ہیں، کانوں میں بالیاں پہننے لگے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگے اور کپڑے بھی پھاڑ پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہتے ہیں۔ تمہیں عورتوں کی طرح بنا دیا گیا،
پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ نہ تم مرد ہی رہے اور نہ عورت بن پائے، بیچ کا بنا کر، ناکارہ بنا کر تمہیں دنیا نے چھوڑ دیا، پھر بھی تم اس کو فیشن کہتے ہو۔ دھوکے میں ہو تم، دھوکے میں، کیونکہ اگر کوئی ہماری تکلیف کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، ہمارے درد کو کوئی دور کرنے والا ہے، تو وہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہے کوئی تمہاری اس دنیا میں تمہارا ایسا غمخوار؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، توجہ کریں کیونکہ میں بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، ملک الموت حجرے میں اجازت لے کر داخل ہوئے۔ نزع کا وقت ہے، سکرات کی حالت ہے۔ نزع کا وقت تو کتنا دردناک ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں تک کو نہیں پہچانتی، اس وقت تو انسان اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ بڑی درد کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اچھے اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ نبی مکرم شہنشاہ دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے ملک الموت سے سوال کیا کہ اے ملک الموت، یہ نزع کی تکلیف بہت سخت ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ اللہ اکبر! کون ہے جو اپنی تکلیف کے وقت ہماری تکلیف کو یاد کر رہا ہے؟ اسی پر تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ معزز سامعین و سامعات، جس کو سب سے زیادہ ہماری فکر ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ وہ آقا اپنے غلاموں کے لیے سجدے میں روتے رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے، طائف میں پتھر کھا کر بھی اپنے گنہگار امتی کو دعا دیتے رہے کہ مولا میری امت مجھے پہچانتی نہیں، انہیں معاف کر دے۔ وہ نبی معراج میں جا کر بھی اللہ کے سامنے سب سے زیادہ قربت پا کر اپنے رب کے سامنے اگر کچھ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ حوض کوثر پر ملوں گا، اپنے گنہگار امت کی پیاس بجھاتا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہاں نہیں ملا تو میزان عمل پر دیکھنا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے گنہگار امت کی نیکیوں کو بھاری کر رہا ہوں گا، اور اگر وہاں بھی نہ ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں بھی ہمارے نبی کو ہماری فکر ہوگی۔ علامہ حسن نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور پکڑ کے کوئی انہیں حال دل سنائے گا، پکڑ کے کوئی انہیں حال دل سنائے گا، تو کوئی قدموں سے ان کے لپٹ رہا ہوگا، اور کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، اور کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اس 50,000 سال کے دن میں نفسی نفسی کے عالم میں بھی ہمارے نبی کو ہماری فکر ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے کہ میرے کندھوں پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گنہگار امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور آقا علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا تو میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب کان لگا کر سنا تو آپ کی زبان سے رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی اپنے رب سے رب حبلی امتی کہہ کر کے ہم گنہگار امتیوں کو اپنے لیے مانگتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملنے کو جاتا ہے
تو وہاں معراج پر بھی اپنے رب سے میرے آقا یہی فرماتے ہیں کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اور اللہ اکبر، حد تو تب ہو گئی کہ جب وفات کے بعد قبر میں اتارا جانے لگا، اس وقت بھی آقا کی زبان پر رب حبلی امتی کی صدا تھی۔ تو پھر ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اے میری قوم، تم اس امتحان گاہ میں اس نبی کو کیسے بھول گئے؟ میری قوم کی بچیوں، جو محبت تمہیں اس نبی سے کرنی تھی جو تم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو محبت تمہیں اس نبی سے کرنی تھی وہ تم آوارہ لڑکوں پر لٹا رہی ہو، جو محبت تمہیں اپنے نبی سے کرنی تھی وہ تم غیر مسلموں پر لٹا رہی ہو۔ تم کیسے بھول گئی اس نبی کی محبت کو؟ اور یہ جھوٹی محبت اس بھگوا لب ٹریپ میں پھنس گئی۔ خدا کے واسطے سنبھل جاؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ان کی ایک اسکیم ہے۔ وہ غیر مسلم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنساؤ، ان کا مذہب تبدیل کرو، ان کو مرتد بناؤ، ہم اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دیں گے۔ یہ ایک ایک لڑکے 10 لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ میری بہنوں، نادان مت بنو۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتی کہ تم سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ یہ بدلے میں تمہیں ڈسے گا ہی؟ بھیڑیے کا بچہ اگرچہ انسانوں کے ساتھ پلا بڑا ہو لیکن وہ بھیڑیا ہی رہتا ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن نہیں، ان کی باتیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، ورنہ جو بچیاں ان کی بات نہیں سمجھتی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ کسی کی دنیا اور آخرت برباد کر کے اسے مرتد بنا دیا گیا تو کسی کی عزت لوٹ کر اسے بے سہارا چھوڑ دیا گیا، کسی کو جسم فروشی کے دھندے میں لگا دیا گیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو؟ اگر نہیں تو خدا کے واسطے اپنی آنکھوں میں پڑی یہ محبت کی جھوٹی پٹی اتار پھینکو، اور محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے تو اس نبی سے کرو نا جس نے اس دنیا میں تمہیں جینے کا حق دیا، تمہیں عزت دی۔ یہ وومن رائٹس کے نعرے لگانے والے کہاں تھے اس وقت جب بچی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ یہ وومن رائٹس کے نعرے لگانے والے کہاں تھے اس وقت جب بچی کے پیدا ہوتے ہی نمک چٹا کر اسے مار دیا جاتا تھا؟ کہاں تھے یہ وومن رائٹس والے اس وقت جب عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد زندہ اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جب باپ کے مرنے کے بعد ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا؟ میری بہنوں، نادان نہ بنو۔ یہ تمہیں عزت نہیں دینا چاہتے بلکہ یہ تمہاری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ کب تک غفلت میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرو گی؟ میری قوم کے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر کوئی چاہنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کی ہے۔ اس نبی کی کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عزیز علیہم عنتم، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو گوارا نہیں۔ جب جب تم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو وہ آقا بے قرار ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ مولا میرے امت کو اس مصیبت سے نکال دے، لیکن افسوس ہے کہ یہ امت اس بات کو سمجھتی نہیں۔ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میں چاہتی ہوں کہ میں کم بولوں مگر وہ آپ سب کے دلوں پر اتر جائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے نیا بیان پیش کیا جائے گا جو آپ سب کے لیے سبق آموز ہوگا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں میں انقلاب پیدا ہو سکے اور ہم سب مل کر دشمنوں کی ناپاک سازش کو ناکام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔